اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، ہم آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حسد۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارا معاشرہ اس بیماری سے جوجھ رہا ہے۔ حسد کی تعریف الگ الگ لوگوں نے کی ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی تمنا اور خواہش کہ جو سامان جس حقدار تک پہنچا ہے وہ زائل ہو جائے، یعنی میں اس کا حقدار بھی نہیں ہوں مگر ہمیشہ ایسی خواہش اور آرزو کہ فلاں سے چھن جائے، اسے حسد کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ ہو دوسروں کے لیے پسند کی جائے، اسے حسد کہتے ہیں، یا جو چیز اپنے لیے پسند ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کی جائے اسے حسد کہا جاتا ہے۔ مگر یاد رہے، حسد اور ایک غیبتہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حسد اور غیبتہ میں بہت فرق ہے۔ غیبتہ جسے رشک کہا جاتا ہے، حسد میں ہمیشہ دوسروں سے چیزیں چھن جائیں اس کی خواہش ہوتی ہیں، مگر رشک میں یہ کام ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا محنت کر کے یہاں تک پڑھ رہا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اتنا میں بھی پڑھوں گا، بلکہ میں اس سے زیادہ پڑھوں گا۔ یہاں سامنے والے کے حق کے چھیننے کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میدان میں آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے کہ حسد میں جو چیز مجھے نہیں ملی ہے وہ سامنے والے سے جس کے پاس موجود ہے وہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ اس طرح کی دعا کی جاتی ہے، اس طرح کی خواہش اور تمنا کی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو حابیل اور قابیل کی داستان کا نتیجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ قابیل کو صرف برداشت نہ ہو سکا کہ حابیل کو اللہ کے ولی کیسے بنا دیا گیا، حابیل کو ولی خدا کیوں چن لیا گیا، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں سگے بھائی مگر ایک دوسرے کے وہ قتل پر آمادہ ہو گئے، اور آخر میں حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ یا جناب یوسف کی داستان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف سے حسد کی بنیاد پر انہیں کنویں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کے درمیان جو اللہ کے رسول یعنی جناب یعقوب کی نظر کے جو تارا تھے وہ یوسف کو کم چاہیں اور ان بچوں کو زیادہ چاہیں۔ اس کے آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا، حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اکثر بیماریوں کی جڑ حسد ہے۔ حسد کی بنیاد پر انسان بہت سی برائیاں کر بیٹھتا ہے۔ حسد کا عجیب معاملہ ہے۔ حسد کے لیے روایت ہے، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حب علی، علی کی محبت ایسے گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد ایسے ایمان کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دو چار والی بات ہے۔ علی کا چاہنے والا، اللہ کا ماننے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا اگر وہ حسد کر رہا ہے تو پھر ایمان نہیں رکھتا، اور اگر ایمان رکھتا ہے تو پھر حسد نہ کرے، اس لیے کہ حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کو ختم کر دیتا۔ اسی لیے حاسد اپنے ایمان کو خطرے میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حسد کی جاتی ہے؟ حسد کرنے کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ دشمنی کی بنیاد پر، اور بعض لوگوں نے تعریف محبت اور عداوت کی اس طرح سے کی ہے۔ محبت یعنی غلط کام بھی اپنے دوست کا اچھا لگے، اسے محبت کہتے ہیں، اور اچھا کام بھی دشمن کا برا لگے، یہ حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی حسد کی بنیاد پر سامنے والا جتنا بھی اچھا کام کر لے وہ ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ حسد تکبر کی بنیاد پر، عجب کی بنیاد پر،
اپنے اندر خوش فہمی بہت زیادہ ہے، مجھ سے اچھا کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو پھر میں دوسروں سے حسد کروں گا، یا میرے مقابلے میں اگر کوئی آیا تو پھر میں اسے ٹکنے نہیں دوں گا۔ اور حسد کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہیے۔ آپ سبزی منڈی گئے ہیں، آپ ہمیشہ جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ایک دکاندار کے بغل میں ایسے 50 دکاندار ملیں گے جو آلو، پیاز، ٹماٹر بیچتے رہتے ہیں، مگر ایک دکاندار کو دوسرے دکاندار سے کوئی جلن نہیں ہے کہ میرا کم بک رہا ہے اس کا زیادہ۔ خود مارکیٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں سب ایک جیسے سامان بک رہے ہوں وہیں دکان کھولی جائے، مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہمارا بیٹا کسی جاب میں چلا گیا اور وہاں آپشن نکل بھی رہا ہے تو میں اپنے محلے یا اپنے رشتہ دار والوں کو کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، اس لیے کہ بتا دوں گا تو وہ بھی وہیں پہنچ جائے گا جہاں میں پہنچا ہوں۔ یہ حسد کی وجہ سے۔ حسد مال کو جمع کرنے کی وجہ سے بھی انسان حسد کر بیٹھتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے بھی انسان حسد کر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اللہ پر ایمان ایسا رکھنا چاہیے جیسا کہ خدا نے ذکر کیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ یہ جو عورتوں کے حصے میں ہے وہ بھی اللہ نے معین کر دیا ہے، جو مردوں کے حصے میں ہے وہ بھی معین، اس لیے تم بیکار کی تمنا نہ کرو، بیکار کی کسی کے برباد ہونے کی تمنا نہ کرو۔ حسد میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کو برباد کر رہا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ خود اندر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اور حسد کا نقصان سماج میں بہت زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے مقامات دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، کہ اسکول اپنا تھا، اپنا ادارہ تھا، جو حقدار تھا اس کو ہم نے انعام نہ دلوایا، اپنے لوگوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقدار سے ہم نے حق چھینا، اس کا حوصلہ پست ہوا، وہ آگے بڑھ کر بہت اچھا انسان بن سکتا تھا، وہ سماج میں ایک بہت بڑی نعمت بن کر سامنے آتا، مگر اس کو ہم نے ہر اعتبار سے پیچھے چھوڑ دیا، صرف حسد کی بنیاد پر۔ صرف حسد کی بنیاد پر ہم نے بہت سے سماج کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسد یعنی جیلسی۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد کا نقصان کیا ہے؟ حسد کا نقصان مانوی نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان۔ انسان ایماندار نہیں رہتا، مومن ہی نہیں رہے گا، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ حسد کا دوسرا نقصان، حسد جسمی نقصان ہوتا ہے، جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے ویسے ہی یہ اندر سے کمزور ہوتے ہوتے ہزاروں طرح کی پرابلم اس کے اندر آ جاتی ہے، ہزاروں طرح کی بیماری۔ جب میرے سامنے والے کو اللہ نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے، میں ادھر سے اس کے برباد ہونے کی دعا کر رہا ہوں، اندر اندر میں بی پی کا شکار بن گیا، میں بی پی کا مریض بن گیا، پھر اس کے بعد میرے جسم میں ہزاروں قسم کی بیماریاں آ گئیں۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے سکون کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری زندگی سے سکون ختم ہو گیا، اور اجتماعی اور سوسائٹی کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سے ترقی کے کام رک جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حسد کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر حسد ہو جائے تو حسد کا علاج یہ ہے کہ دوسروں کی مدد جتنی زیادہ کی جائے گی، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تو خود بخود حسد کم ہوگا۔ دوسرا، اللہ پر ایمان رکھا جائے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی رہوں، اور جو اللہ بہتر سمجھتا ہے وہ میرے مقابلے والے کو بھی دے رہا ہے۔ یہ ایمان اگر مضبوط ہو گیا تو پھر میں حسد کسی سے نہیں کروں گا، اور دھیرے دھیرے عمل یعنی اپنے آپ سے وعدہ کرے، چھوڑنے کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کرے کہ میں حسد کروں گا تو اگر کسی سے میں نے حسد کیا تو پھر میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اگر اس طرح کے شرائط اپنی زندگی سے اس نے رکھنے شروع کر دیے تو پھر بہت سی بیماریوں کا علاج اس کو میسر ہو سکتا ہے، اور جب بہت سی بیماریاں اس کے اندر جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیلسی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں
اس جیسی بیماری سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔